بات ہو رہی ہے ہماری افواج کو اور خاص طور پر فضائیہ کی جو ہماری ٹیم ہے اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، پھر بری فوج کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس فتح کو آپ خود کیسے دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنلی کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو پورے جو ایک کرائسس ڈیولپ ہوا اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان کو جو اس میں کامیابی ملی ہے وہ تینوں ڈائمینشنز میں، تینوں محاذ پر ملی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بیٹل فیلڈ پر جو ڈومیننس تھی اور جو ایک سپیریورٹی تھی کنونشنل وارفیئر میں، خاص طور پہ ایئر وارفیئر میں، it was established very clearly and the entire international community has seen that and there is a acknowledgement of that which is very good and which is very important from Pakistan's perspective. لیکن جب یہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرائسس سٹارٹ ہوا اور جس طرح یہ ایوالو ہو رہا تھا تو جو ہماری ایفرٹس تھیں ایٹ دا پولیٹیکل لیول، یو سو دیٹ دا پرائم منسٹر، دا فارن منسٹر، the entire machinery of the Foreign Office, our embassies, all our ambassadors, and also at the multilateral side, we were engaged fully and we were briefing the international community. We drew their attention to what was happening and what we thought were our apprehensions. It might go in a certain direction. So that was very much there. That was a very strong, emphatic a way of informing our friends in the international community as to what were the real issues behind that. And diplomatically, you saw that. I can say with a lot of conviction کہ اس پورے کرائسس میں، اور جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا، بھارت کے دو تین میجر پولیٹیکل یا اسٹریٹیجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ہمیشہ سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ٹیررزم کا کوئی انسیڈنٹ اس کو یوز کر کے کشمیر کے معاملے کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو وہاں پہ اپنی ہیومن رائٹس وائلیشنز اور سالہ سال سے جو ایک آپریشن ہے کشمیریوں کو ان کے جو حق خود ارادیت سے پیچھے ہٹانے کے لیے، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ٹیررزم کے برش سے وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل کو۔ تو اس دفعہ یہ ایک بڑی ناکامی اس کے اس اسٹریٹیجک آبجیکٹو کے اوپر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی بات کسی نے اس سینس میں نہیں سنی، نہ اس کی کوئی تائید کی، بلکہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ابھر کر دوبارہ سے سامنے آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں اور جس میں خاص طور پر کشمیر ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ان کا یہ آبجیکٹیو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگین ٹیررزم کے ایشو کو خاص طور پر یوز یا ابیوز کرتے ہوئے کہ پاکستان کو ملائن کریں، پاکستان کو بدنام کریں، پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں انٹرنیشنل لیول پر، بائیلیٹرلی بھی۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ہاؤ پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری اسٹرانگلی۔ ایک طرف تو ہم نے باقاعدہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا جو ان کے بیس لیس ایلیگیشنز تھے، اور پھر جب وہ پوری دنیا کی جو ایڈوائس تھی، جو نصیحت تھی کہ جی آپ اس کو پیسفلی ریزالو کریں اور ایسکیلیشن کی طرف مت لے کر جائیں، اس کے باوجود جب بھارت نے اگریشن کی تو اس کا جواب جس طریقے سے پاکستان نے دیا وہ بھی پھر تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے۔ تو وہ جو ایک اسٹریٹیجک آبجیکٹیو بھارت کا رہا ہے پاکستان کو پریشرائز کرنے کا، وہ بری طریقے سے نہ صرف فیل ہوا بٹ میرا خیال ہے کہ they are to face the strategic humiliation as a result of what has happened۔ اور تیسری چیز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اصل میں ان دونوں چیزوں سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے بھارت کی انٹرنل پالیٹکس۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے جب سے بی جے پی کی حکومت ہے دیر از اے کلیئر سیفرنائزیشن آف انٹرنل پالیٹکس، اور
ان کے خیال میں یہ ایک الیکشنز میں ان کے پاس ایک وننگ فارمولا ہے انفارچونیٹلی ٹو گیٹ دی میجورٹی ہندو فنڈامنٹلسٹ ووٹ. دے اٹیک Pakistan. It's kind of an anti-Pakistan and increasingly anti-Muslim, attitude, approach that they have adopted. اور اس کی بیسس پہ وہ پھر الیکشنز میں جاتے ہیں. تو یہ this is a recurring cycle that we have seen. I don't want to comment much on that. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو خود یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے ان کی، یہ ان کو کس ڈائریکشن میں لے گئی ہیں اور کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی اس تمام چیز کو دیکھ رہی ہے.